غار کے قریب پہنچ کر بزرگ نے بلند آواز میں سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ غار میں عجیب و غریب قسم کی آوازیں نمودار ہوئیں، جیسے کوئی پین کر رہا ہو، جیسے ایک خونی معرکہ برپا ہو، اور چیخوں سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ یہ بے ہنگم اور بے ربط آوازیں بہت دردناک تھیں۔ میں نے دیکھا کہ بزرگ بلند آواز میں سورہ یاسین پڑھتے ہوئے غار کے اندر اترے اور اکبر کو رسیوں کی قید سے آزاد کر کے اپنے ساتھ باہر نکال لائے اور میرے قریب آ کر بولے، جو تم چاہتے تھے وہ پورا ہو گیا، یہ دیکھو تمہارا دوست تمہارے پاس موجود ہے۔ اے بلند مرتبت بزرگ، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں نے بزرگ کو بڑی عقیدت مندانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، پھر دبی زبان میں کہا، کیا اب بھی آپ اپنے تعارف سے مجھے سرفراز نہیں کریں گے؟ کیا ضرورت ہے؟ اعمال صالح سے بصیرت پیدا ہوتی ہے شاہد میاں۔ بزرگ نے آہستگی سے جواب دیا، جو حق کے امین ہیں وہ ان رسمی باتوں سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ کون کون ہے، کون کیا ہے۔ جو فیصلے خدا پر چھوڑ دیے جائیں وہ ان کا فیصلہ ضرور کرتا ہے۔ جنہوں نے سچائیوں کو چھوڑ دیا اور جو حق کے راستے سے بھٹک گئے، انہوں نے اپنے لیے کانٹے بوئے۔ کیا تم نے میری باتیں غور سے سنی؟ میں نے بزرگ کی طرف وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ شاہد میاں، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ بڑے میاں صاحب کے حکم پر میں تمہاری مدد کے لیے آیا تھا۔ جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ اب میں جا رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے تم سے ایک بات کہنے کو جی چاہتا ہے۔ جو درخت آندھیوں سے گر جاتے ہیں ان کی جڑیں یا تو پائیدار نہیں ہوتی یا کھوکھلی ہوتی ہیں۔ قبلہ آپ کس سمت اشارہ فرما رہے ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ آ رہا ہے۔ کیا میں جو سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا تو بزرگ کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری ہو گئی۔ عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے، میری دعا ہے کہ خدا تمہیں نیک ہدایت دے۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ وہ بزرگ کون تھے، مگر مجھے یقین تھا کہ یہ اس وظیفے کا ثمر ہے جو میں نے 3 دن پڑھا تھا، اور قبل اس کے کہ میں کچھ اور کہتا، بزرگ اچانک تاریکی کا ایک حصہ بن کر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے میں نے چونک کر آنکھیں کھولی تو خود کو اسی شکستہ در و دیوار کی مسجد کے اندر پایا، جہاں چراغ کی مدھم روشنی سے اندھیرے کا وجود کانپ رہا تھا۔ ہوش میں آتے ہی مجھے خیال آیا کہ میں کہاں کہاں گیا تھا، پھر یقیناً اکبر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ میرا گمان درست نکلا۔ اکبر میرے قریبی فرش پر بے ہوش پڑا تھا اور دوری شہوار اس کی بائیں طرف کھڑی تھی، مجھے حیرت انگیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں بے پناہ تجسس موجود تھا، جیسے ان سب باتوں کا اسے یقین نہ آتا ہو۔ میں نے اس کی طرف ایک سرشار نگاہ سے دیکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اکبر کی پراسرار بازیابی پر انگشت بدنداں ہے۔ اسے حیرت ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ ہاں واقعی یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی۔ اگر وہ جلیل المرتبت بزرگ میری مدد کو نہ آتے تو میں خود اس شیطانی جال میں پھنس جاتا۔ میری نظروں میں رات کے واقعات گھومنے لگے اور میں سوچنے لگا، وہ فرشتہ خصلت اور برگزیدہ بزرگ کون تھے؟ میری محویت دیکھ کر دور شہوار نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ حقیقتاً بڑے میاں کے سچے جانشین ہیں۔ میں نے یہ کرشمہ آج سے پیشتر کبھی نہیں دیکھا۔ خدا آپ کے علم و فضل میں اور اضافہ کرے۔ یقین کیجیے میں نے صورتحال کا پوری طرح جائزہ لیا تھا اور میں بہت پریشان تھی۔ میں نے دور شہوار کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں تو میں خود حیران تھا کہ اکبر کیوں کر بھوٹان کی پہاڑیوں سے آزاد ہوا اور کس طرح میرے پاس پہنچ گیا۔ سوائے اس کے کہ میں اسے قدرت کا کرشمہ سمجھتا اور کیا سوچ سکتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدائے بزرگ کو برتر کی اس عنایت کا شکریہ ادا کیا اور پھر جائے نماز سے اٹھ کر اکبر کے قریب آ گیا، جو فرش پر بے ہوش پڑا لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے اس کی نبض دیکھی۔ دوری، کیا یہاں پانی دستیاب ہو سکتا ہے؟ دور شہوار میری بات سن کر تیزی سے ایک کونے میں گئی اور مٹی کے ایک پیالے میں پانی لے آئی۔ میں نے پانی پر کچھ دعائیں پڑھ کر دم کی، پھر پانی کے چھینٹے اکبر کے منہ پر مارے تو وہ ہوش میں آ گیا۔ اکبر کو ہوش و حواس میں آتا دیکھ کر دور شہوار اور میں نے ایک دوسرے کو مسرت آمیز نظروں سے دیکھا۔ اکبر، میری وجہ سے تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی، مگر اب تم محفوظ ہو، ہوش میں آؤ۔ اکبر نے میری آواز سنی تو چونک کر میری طرف دیکھا، پھر اس انداز میں جلدی جلدی پلکیں جھپکا کر مجھے گھورنے لگا جیسے اسے اپنی بصارت پر شبہ ہو۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم میرے پاس ہو میرے دوست، جو کچھ دیکھ رہے ہو وہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ تم میری امان میں ہو، جو گزر چکا ہے اسے بھول جاؤ، تمہارے سامنے میں ہوں تمہارا دوست شاہد۔ اکبر بے ساختہ میرا نام لے کر اٹھا اور مجھ سے چمٹ گیا۔ بڑی دیر تک وہ وارفتگی کے عالم میں مجھ سے لپٹا رہا، پھر علیحدہ ہو کر تعجب سے بولا، یہ کس طرح ممکن ہوا؟ میں نے تو سمجھ لیا تھا کہ اب میرے دن ختم ہوئے۔ اف، کس قدر بھیانک تھا وہ منظر۔ میرا اندازہ ہے کہ میں کسی پہاڑی غار میں قید تھا، مگر تم مجھے وہاں سے کیسے بچا لائے؟ ان باتوں میں مت الجھو میرے دوست، میں نے اکبر کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پنڈت اونکار ناتھ نے تمہارے ساتھ جو ناروا سلوک کیا ہے مجھے یاد ہے، اسے بہت کچھ بتایا جا چکا ہے اور مزید بتانا ہے
کہ اس نے میرے راستے میں آ کر کس طرح اپنی بربادیوں کو دعوت دی ہے۔ تم دیکھو گے کہ اس کے گندے علم کے ناپاک بیر کب تک اس کا ساتھ دیتے ہیں، کب تک یہ آنکھ مچولی جاری رہتی ہے۔ جتنی دیر میں اور اکبر گفتگو کرتے رہے اتنی دیر میں دور شہوار نے کھانے کا بندوبست کر دیا۔ پھر میرے قریب آ کر اس نے اشارہ کیا تو میں اکبر کو ساتھ لے کر دسترخوان پر آ گیا۔ دور شہوار میرے برابر بیٹھی تھی لیکن اکبر اسے دیکھنے سے قاصر تھا۔ کھانے کے بعد اکبر سو گیا تو میں نے اٹھ کر وضو کیا اور عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے روح کی طلبی والا عمل کیا۔ کچھ باتیں جاننا ضروری تھیں جس کے لیے الماس کو طلب کرنا تھا۔ الماس کو میں نے گزشتہ مرتبہ سخت سرزنش کی تھی، لیکن آج جب کہ بہت سے مسئلے خود بخود طے ہو گئے، میں الماس کو بلانا چاہتا تھا۔ دور دراز کے واقعات دیکھنے کے لیے اور غیر معمولی کام انجام دینے کے لیے روحوں کو طلب کرنے کا وظیفہ میں نے بڑی مشکل سے سیکھا تھا۔ ہرچند کہ میں اپنی بصارت کو ہر رکاوٹ کے پار لے جانے پر قادر تھا، تاہم وہ وظیفہ خاصا دقت طلب اور مشکل تھا۔ اس لیے کبھی میں اپنی بصارت کو وسیع کرنے کا وظیفہ پڑھتا اور کبھی الماس کو طلب کر کے اس سے یہ کام انجام دیتا۔ مجھے اعتراف ہے کہ مجھے الماس سے ایک خاص انس تھا۔ میں نے اشتعال میں اسے برا بھلا کہا تھا، مگر اس دلکش اور حسین و جمیل روح کو دوبارہ بلانے اور اسے معاف کرنے کے لیے کئی بار میرا دل مضطرب ہوا۔ چنانچہ جیسے ہی موقع ملا میں نے الماس کو طلب کیا۔ الماس میرے سامنے آئی تو بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ اس کی حسین آنکھیں بوجھل تھیں۔ اکبر کی بازیابی کے سلسلے میں اس نے اپنی معذوری کا اظہار کر کے مجھے طیش دلایا تھا۔ حزن و ملال کے تاثرات اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ وہ سوگوار نظر آ رہی تھی۔ میں الماس کو چند ثانیے تک اس عالم میں دیکھتا رہا، پھر خشک آواز میں اسے مخاطب کیا۔ الماس، تم نے اپنی پچھلی جسارت پر یقیناً نظر ثانی کی ہوگی۔ اے نیک بزرگ، مجھے معاف کر دیجئے۔ یقین کیجئے کہ میں آپ کی ہر حکم کو بجا لانا اپنا فرض سمجھتی ہوں، لیکن میں ایک روح ہوں جس کا مادی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ہر وہ کام کر سکتی ہوں جو میری گزشتہ زندگی کے اعمال سے انحراف نہ کرے۔ کسی غلیظ جگہ جانا یا کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگانا میرے بس میں نہیں۔ میں یہ کام کر ہی نہیں سکتی۔ روحوں کی کچھ صفات ہوتی ہیں۔ اے نیک بزرگ، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے الماس، میں نے اس وقت تمہیں ایک اشد ضروری کام سے طلب کیا ہے۔ الماس کی روح نے بڑی سعادت مندی سے سر جھکا لیا۔ پنڈت اونکارناتھ، راشد حسین اور سمینہ کے بارے میں بتاؤ۔ اس وقت وہ تینوں بدبخت کہاں اور کس حال میں ہیں؟ الماس نے میرا حکم سن کر چاروں طرف دیکھنا شروع کیا اور پھر میری طرف دیکھ کر بادب بولی، اے عالی مرتبت بزرگ، پنڈت اونکارناتھ، راشد حسین اور سمینہ اس وقت ایس پی ماتھر کے بنگلے میں موجود ہیں، جہاں پولیس کا سخت پہرا ہے۔ اونکارناتھ کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ آپ نے اکبر کو اس کے گندے بیروں کی قید سے آزاد کرا لیا ہے۔ وہ یہ جان کر سخت تشویش میں ہے اور آپ سے مؤثر انتقام لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ راشد حسین اور سمینہ کو بھی ان پیچیدہ حالات کا علم ہو گیا ہے۔ وہ دونوں اس خبر کو سن کر بے حد خائف نظر آتے ہیں۔ الماس، اکبر کے اغوا کا رد عمل شدید ہونا چاہیے۔ اونکارناتھ اور راشد حسین کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ انہوں نے کس شعلے کو ہوا دی ہے۔ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچنا ہے۔ ابھی تک وہ باز نہیں آئے۔ میرے لیے کیا حکم ہے اے حضرت؟ روح الماس نے پوچھا۔ الماس، کیا ایسا ممکن ہے کہ تم اسی وقت ایس پی ماتھر کے گھر جا کر سمینہ کو یہاں پیش کرو؟ الماس میرا حکم سن کر چونک اٹھی۔ اس نے تعجب خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو میں نے کسی قدر برہم ہو کر پوچھا، سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں سمینہ کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ الماس کے وجود میں لرزش ہوئی، وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ میں سمینہ کو آپ کے قدموں میں لا کر ڈال سکتی ہوں، لیکن کیا یہ باقی سوچنا میرا کام ہے؟ میرا خیال ہے کہ تم پھر بے ادبی کی مرتکب ہو رہی ہو الماس، میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ الماس کی ہچکچاہٹ پر مجھے بے حد غصہ آیا۔ اس موقع پر اپنی اس کمزوری کا اعتراف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اعصابی طور پر میں بہت چڑچڑا، جلد باز اور تنک مزاج ہو گیا تھا۔ یہ خامیاں ایک اعلیٰ درجے کی بزرگ کے اوصاف جمیلہ کی نفی کرتی تھی۔ مجھے یہ بات معلوم تھی، تاہم حالات کچھ اس طور پیش آئے تھے کہ خود پر قابو پانا میرے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ الماس نے ایک بار پھر پریشان نظروں سے دیکھا، پھر اچانک میری نظروں سے اوجھل ہو گئی اور میں ایس پی ماتھر کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرے لیے یہ موقع بڑا اچھا تھا۔ سمینہ کی گمشدگی سے اونکارناتھ اور راشد حسین کے علاوہ ماتھر اور پولیس کے عملے کا بوکھلا جانا بھی یقینی تھا۔ میں سمینہ کو اوجھل کر کے یہ بھی جتلانا چاہتا تھا کہ وہ مزید ہرزہ سرائیوں سے باز آ جائے، وگرنہ حالات کتنا ہولناک رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں رشیدہ بھی تھی، مگر اس نابکار عورت کے لیے کوئی سزا میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ ویسے میں نے یہ ضرور طے کر رکھا تھا کہ اسے اس کے کرتوتوں کی کوئی مثالی سزا ضرور دی جائے، اس لیے کہ ان تمام جھگڑوں کی اصل جڑ وہی تھی، اسے فراموش کر دینا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ ابھی میں ان باتوں پر غور ہی کر رہا تھا کہ بیرونی دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔
میں نے پلٹ کر دیکھا تو سمینہ میرے سامنے کھڑی مجھے یوں حیران و پریشان نظروں سے تک رہی تھی جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اس کی آنکھوں سے خوف اور دہشت عیاں تھی، سر تا پا وہ بید مجنوں کی درخت کی مانند لرز رہی تھی۔ اسی لمحے روح الماس دوبارہ ظاہر ہوئی اور نہایت ادب سے بولی، اے عالی مرتبت بزرگ، کیا مجھے اجازت ہے؟ تم اب جا سکتی ہو الماس، ضرورت ہوئی تو تمہیں دوبارہ طلب کر لیا جائے گا۔ الماس نے میرا جواب سن کر سر جھکایا اور غائب ہو گئی۔ میں نے دوبارہ سمینہ کی جانب دیکھا تو وہ بدستور حیرت بنی مجھے خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں جائے نماز سے اٹھ کر اس کے قریب گیا اور نفرت بھرے لہجے میں کہا، لڑکی، کیا تجھے علم ہے کہ تجھے یہاں کون لایا ہے؟ نہیں، لیکن تم کون ہو؟ سمینہ نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں وہی ہوں جس سے بچانے کے لیے اون کائنات نے تجھے اور تیرے باپ کو اپنے ناپاک دامن میں پناہ دے رکھی ہے، وہ اون کائنات جس نے میرے مظلوم دوست کو اغوا کیا، لیکن اب وہ مہان پنڈت تجھے یہاں سے نہیں لے جا سکتا۔ میں سمینہ پر گرجتا رہا اور طیش کے عالم میں جو منہ میں آیا اسے سناتا رہا۔ غیظ و غضب نے مجھے پھر ایک عام انسان بنا دیا تھا۔ میرے دشمن راشد حسین کی لڑکی اور رشیدہ کی بہن اس وقت میرے سامنے موجود تھی۔ میرے دل کے زخم از سر نو ہرے ہو گئے تھے۔ مجھے اپنے والدین کی دردناک موت یاد آ رہی تھی، مجھے اپنی وہ مظلوم اور معصوم بہن یاد آ رہی تھی جس کے دامن کی عصمت کو بلا کسی قصور کے محض اس وجہ سے تار تار کیا گیا تھا کہ وہ میری بہن تھی۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے رشیدہ کی بیہودہ خواہشوں کی تکمیل سے انکار کر دیا تھا، جس کا کتنا بڑا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا تھا۔ گزری ہوئی باتیں ایک ایک کر کے مجھے یاد آ رہی تھیں، میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اب صبر و ضبط کا یارہ نہیں رہا تھا۔ قریب تھا کہ میں اس طیش کی حالت میں سمینہ سے اس طرح کا بدلہ لیتا جس طرح میری معصوم بہن کی عصمت کا مذاق اڑایا گیا تھا، کہ اسی لمحے در شہوار درمیان میں آ گئی اور گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، آپ اپنی عظمت کی خود توہین کر رہے ہیں، یا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ دری، خدا کے لیے خاموش رہو۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ پر ترس کیوں نہیں آتا؟ اپنے آپ کو قابو میں رکھیے، در شہوار نے تند و ترش لہجے میں کہا، جو کچھ آپ سوچ رہی ہیں وہ آپ کی تمام ریاضت اور عبادت کو برباد کر دے گا۔ آپ ایک بہت بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں، آپ بہک رہے ہیں، ہوش میں آئیے۔ در شہوار کے لہجے میں بڑا تاثر تھا، مجھے کچھ احساس نہیں تھا کہ میں کیا کرنے والا تھا۔ ہوش میں آیا تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا، اگر در شہوار اس وقت نہ ہوتی تو میں ایک ناقابل معافی گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوتا۔ سمینہ بدستور لرزہ براندام تھی اور مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ آخر میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جب در شہوار نے مجھے چونکایا تو میں نے ایک بار پھر سمینہ کی سمت نظر اٹھائی اور جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بے غیرت باپ نے میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تم جانتی ہو سمینہ، اس کے باوجود تمہارے ساتھ یہاں کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا۔ میرا قصور؟ سمینہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تمہارا یہ قصور کیا کم ہے کہ تم ایک بدتینت باپ کی بیٹی اور ایک آبرو باختہ عورت کی بہن ہو؟ تم نے غلاظتوں میں پرورش پائی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ پنڈت اون کائنات نے تم لوگوں کی پشت پناہی کر کے بڑی حماقت کی ہے۔ جو کچھ تم نے اب تک دیکھا ہے وہ بہت کم ہے۔ اگر یہاں مناسب نامناسب، جائز ناجائز کا خیال نہ ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ بہرحال میں نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ در شہوار میرے پہلو میں کھڑی تھی، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس طرح مجھے صبر و ضبط کی تلقین کر رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ سمینہ میری زبانی اصل واقعات سن کر بہت حیرت زدہ ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میری باتوں کا کیا جواب دے۔ وہ گنگ سی کھڑی حیرت اور خوف بھری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میری کیفیت اس بجھتی ہوئی آگ کی مانند تھی جو بجھتے بجھتے بھی بھڑک اٹھتی ہے۔ در شہوار میرے قریب کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا تو اس نے کہا، آپ سمینہ کو یہاں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اب آپ اسے میری نگرانی میں دے دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک آپ نہ چاہیں گے دنیا کی کوئی طاقت اسے آزادی نہ دلا سکے گی۔ میں نے در شہوار کی اس درخواست پر سمینہ کی طرف پہلی بار توجہ سے دیکھا۔ وہ بہت معصوم نظر آ رہی تھی، اس کے چہرے پر اداسی کا راج تھا۔ وہ ایک معاملہ فہم لڑکی نظر آتی تھی، وہ خاصی حسین تھی۔ اسے دیکھ کر پہلی بار میرے دل میں ہمدردی کے جذبات امڑ آئے۔ میں نے در شہوار سے انکار نہیں کیا اور سمینہ کو لے جا کر مسجد کے ایک دوسرے بوسیدہ حجرے میں چھوڑ آیا۔ در شہوار نے اس کی نگرانی کا وعدہ کیا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ سمینہ کہیں فرار نہیں ہو سکے گی۔ اس رات در شہوار مجھے ایک پل کے لیے بھی چھوڑ کر نہیں گئی۔ تمام رات وہ میرے سرہانے بیٹھی، میرا سر دباتی رہی۔ میں اس کی شیریں بیانی سے لطف اندوز ہوتا رہا اور نہ جانے کب نیند کی آغوش میں پہنچ کر دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گیا۔ دوسری صبح اکبر نے سمینہ کو دیکھا تو اسے بھی تعجب ہوا۔ وہ ایک نیک دل اور شریف انسان تھا۔ اس نے حالات کا علم ہونے کے بعد مجھے سمجھایا اور مشورہ دیا کہ میں سمینہ کو واپس اس کے والد کے پاس بھیج دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔
اکبر نے جب مجھے اپنے ارادے میں ٹھوس اور اٹل پایا تو زیادہ اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ 2 روز تک کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ مجھے اس عرصے میں برابر اس بات کا انتظار رہا کہ اون کائنات کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی ہو اور میں اس کا جواب دوں۔ تیسرے روز عصر کی نماز کے بعد میں اکبر سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ در شہوار سامنے سے آتی نظر آئی۔ میں اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی دیکھ کر بھاپ گیا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ ابھی تک میں نے اکبر کو در شہوار کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے میں در شہوار کو دیکھ کر اکبر کو نظر انداز کر کے اٹھا اور مسجد سے باہر کھلے میدان میں نکل آیا۔ در شہوار بھی میرے ساتھ تھی۔ باہر آ کر میں نے کہا، کیا بات ہے دوری، تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ آپ کا اقبال بلند ہو، میں آج آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں، کیا آپ میری خاطر اس پر عمل کریں گے؟ جواب میں نے شکایت کی نظروں سے در شہوار کی طرف دیکھا۔ دوری، بعض اوقات تم بہت دور سے بولتی ہو، میرے لیے سب کچھ تم ہو۔ جب تم میرے اس قدر قریب ہو تو فاصلوں کا یہ انداز کیوں اختیار کرتی ہو دوری؟ اکثر یہ جی چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان عظمت و بزرگی، فضیلت و حرمت کی دیوار گر جائے۔ میں سوچتا ہوں میں ایک عام شخص بھی تو ہوں، تم ایک دوشیزہ بھی تو ہو۔ جب تم یہ لہجہ اختیار کرتی ہو تو تم مجھے میری کوئی عقیدت مند نظر آتی ہو، در شہوار نہیں۔ در شہوار نے میرے اس طویل اور تاثر انگیز بیان پر ایک خاص ادا سے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ مگر میں سچ مچ آپ کی عقیدت مند ہوں، میں تہہ دل سے آپ کی بزرگی اور آپ کے اعلیٰ منصب کی قائل ہوں، مگر میں کیا کروں، آپ کا قد بہت اونچا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک عقیدت مند ہی صحیح طور پر آپ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ در شہوار نے اٹھلاتے ہوئے کہا، آپ بہت بلند ہیں دوری، یقین کرو یہ میرے دل کی بات ہے، یہ میرے اندر کی بات ہے کہ تمہارے سامنے اکثر میں اپنے قد کو چھوٹا محسوس کرتا ہوں، مجھے کچھ کم مائیگی کا احساس سا ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں تم وہ ثمر نایاب ہو، میرا ذہن جس کی شیرینی کا متحمل نہیں۔ میں نے جذبات انگیز لہجے میں کہا، تم بہت دلکش باتیں کرتی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان پر نفس کے مختلف غلبے ہوتے ہیں، نفس کی کوئی ایک واضح سمت نہیں ہے، مگر دوری یہ وقت اس گفتگو کا نہیں۔ تم مجھے کوئی مشورہ دینے کو کہہ رہی تھیں؟ ہاں، مجھے تمہارا انداز پسند نہیں آیا تھا، تم حکم بھی دیا کرو۔ یقین کرو مجھے وہ تیور دیکھنے کا بڑی شدید خواہش ہے جب تم حکم دے رہی ہو۔ میں نے در شہوار کا نرم و گداز ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تو بھول ہی گئی، آپ کو معلوم ہے کہ میں اون کائنات کے سلسلے میں بڑی محتاط رہتی ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے پے در پے شکستوں کے بعد اپنے نامی گرامی پنڈتوں اور پجاریوں سے مشورے لیے ہیں، اور بنارس کے ایک پنڈت نے اسے ایک ایسا عمل یاد دلایا ہے جو اون کائنات کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، ہر چند کہ وہ خود ویدوں اور منتروں کا بڑا عالم اور ماہر ہے۔ چنانچہ اس نے وہ مہلک عمل شروع کر دیا ہے اور وہ 1 ہفتے کے اندر ختم ہو جائے گا۔ در شہوار نے مجھے رازداری سے بتایا۔ اچھا، تو تم اس سے خوفزدہ ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مگر میں احتیاط کا مشورہ دے رہی ہوں، در شہوار نے جواب دیا۔ کیا خوب، کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سمینہ اور اکبر کو لے کر کہیں اور منتقل ہو جائیں۔ مگر کیوں دوری، آخر اس میں کیا مصلحت ہے؟ یہ جگہ اس اعتبار سے مشکوک ہے کہ اون کائنات کے علم میں آ چکی ہے، حالانکہ میں یہاں دربانی کے فرائض انجام دیتی ہوں۔ جب تک میں یہاں موجود ہوں آپ پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، لیکن احتیاطاً آپ ہٹ جائیں تو مناسب ہے۔ مجھے در شہوار کی اس ہدایت پر ہنسی آ گئی، اس کے چہرے پر معصومیت تھی، غالباً وہ اون کائنات سے کچھ زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے اسے سمجھاتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے کہا، دوری تم اس زمن میں پریشان نہ ہوا کرو، اون کائنات کے بارے میں تم نے جو اطلاع پہنچائی ہے وہی بہت ہے۔ وہ احمق مجھ سے بار بار الجھ کر اپنے رہے سہے اعتماد کو بھی کھونا چاہتا ہے۔ تمہاری اطلاع کے مطابق اس عملیہ جات کی میعاد 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گی، لیکن میں اس سے پہلے کوئی انتظام کر دوں گا۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، میں آپ کو ان باتوں سے دور رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کو پہاڑی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ بابا جان نے جو کہا تھا کہ کاش آپ نے اسے مان لیا ہوتا، وہ اون کائنات کو عبرتناک سزا دیتے۔ ابوالحسن میرے محسن ہیں، انہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی ہے، لیکن اگر وہ آسانی سے ختم ہو گیا تو میرا دل مطمئن نہ ہوگا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ اون کائنات کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا؟ آپ تعویلیں پیش کر رہے ہیں، حالانکہ آپ نے ابھی کہا تھا کہ آپ میرے حکم کے خواہاں رہتے ہیں۔ میری اس درخواست کے اور بھی کئی پہلو ہیں، آپ نے اس پر غور کیوں نہیں کیا کہ پولیس نے آپ کے خلاف ایک باقاعدہ مقدمہ تیار کر لیا ہے؟ وہ جلد اس جگہ پہنچ جائیں گے۔ مجھے علم ہے کہ وہ آپ کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کے بعد شر اور فساد کا ایک سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلا جایا جائے، اسے آپ میرا حکم سمجھیے۔ خوب، میں نے مسکرا کر کہا، اگر یہ حکم ہے، پر دوری پولیس سے ایک آخری مارکہ تو ہونا ہی ہے، یہ شعبدہ بازی کب تک جاری رہے گی؟ پولیس اون کائنات کو ناکام دیکھ کر خود بخود مایوس ہو جائے گی، لیکن اس 1 ہفتے کے اندر اندر وہ کسی وقت بھی درکرخ کر سکتی ہے۔ مجھے تمہاری زیرکی پر بہت خوشی ہے دوری،
پر ہم جائیں گے کہاں؟ پہاڑی پر چلیے۔ اس کا وقت نہیں آیا۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان معاملات میں الجھ کر آپ اپنے مقام سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ کے عقیدت مند بھی کنارہ کش ہوتے جا رہے ہیں۔ بابا جان اور ان کے رفقا اجنا بھی آپ سے قبیلہ خاطر ہیں۔ آپ نے ایک راشد حسین کے لیے کتنے لوگوں کی دوریاں مول لی ہیں۔ جب آپ پہاڑی پر چلے جائیں گے تو سب باتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ابھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا ہے۔ دوری، پہاڑی پر جانے کے لیے اصرار مت کرو، چاہے کہیں اور لے چلو۔ میں سرفراز ہو کر پہاڑی پر واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرے رفیق عقیدت مند اور اجنا کی ناراضگی عارضی ہے۔ میں ان سب کو راضی کر لوں گا، کیونکہ میں خیر کی طرف مائل ہوں اور یہ تمام معاملات و واقعات عارضی ہیں، میں نے درشہوار کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ درشہوار کی آنکھیں شدت جذبات سے نمناک ہو گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میری ضد پر تلملا رہی ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا۔ میں نے کہا، دوری، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ابوالحسن سے دور رہ کر پریشان ہو؟ میری طرف سے اجازت ہے، تم جا سکتی ہو۔ اس جملے کا اس پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روتے ہوئے بولی، آپ مجھے نہیں سمجھے۔ مجھ سے اس کی یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ میں شرمندہ ہوں دوری، میں کچھ زیادہ کہہ گیا۔ میں نے خجالت سے کہا، تمہاری رفاقت ان دنوں میرے لیے بڑا سہارا ہے، مجھے اس سہارے سے محروم نہ کرنا۔ اور پہلی بار ایسا ہوا، نہ جانے یہ کیسے ہو گیا، میں نے بے اختیار ہو کر اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کی دبی دبی سسکیاں اس بات کی غمازی کر رہی تھیں کہ وہ میرے رویے سے سخت آزردہ ہے۔ جلد ہی میں نے اسے خود سے علیحدہ کر دیا، اور نہ جانے کیوں میں نے اسے علیحدہ کرنے پر چند آیتیں پڑھیں۔ درشہوار کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ میری اس اچانک کیفیت پر یقیناً حیران ہوئی ہوگی۔ ہم دونوں دیر تک خاموش ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ میں نے اس خاموشی کو توڑا۔ تو تم نے کہاں جانے کے بارے میں سوچا ہے؟ میری رائے ہے کہ یہاں سے 2 دن کی مسافت کے بعد ایک ویران قلعہ ہے جو اب کھنڈر کی شکل میں موجود ہے۔ کسی زمانے میں وہاں آبادی تھی، مگر گردش وقت نے اس شہر کی آبادی کو ختم کر دیا۔ اب صرف ایک قلعہ ہے اور اس سے ملتی ٹوٹے پھوٹے مکانات ہیں۔ قلعے کے قریب ایک دریا رواں ہے۔ عرصہ ہوا یہاں خانہ بدوش قبائل آ کر بس جاتے تھے، مگر اب پورا علاقہ خالی ہے، اس لیے کہ لوگوں میں عجیب قسم کے توہمات مشہور ہیں۔ سنا ہے وہ روحوں کا مسکن ہے، درشہوار نے کہا۔ یہ جگہ تو خاصی دلچسپ ہوگی، بہتر ہے وہیں چلا جائے۔ کچھ دیر بعد میں اکبر اور سمینہ کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اکبر نے اس تبدیلی کے متعلق جاننا چاہا تو میں نے اسے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ اب یہ جگہ محفوظ نہیں رہی۔ ہم چلتے رہے، رات ہوئی تو ہم نے کچھ دیر آرام کیا۔ سمینہ کو حیرت تھی کہ کھانا اچانک کیسے فراہم ہو جاتا ہے۔ میں چلتے چلتے کس سے باتیں کرتا ہوں۔ وہ خوف اور حیرت کے ساتھ اس مختصر قافلے کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کی چال میں ایک عزم تھا۔ اکبر اس کی خبر گیری کرتا رہتا تھا۔ راستے میں سمینہ سے میری کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ اس نے کئی بار مجھ سے گفتگو کرنا چاہی۔ دوسرے دن بھی ہم اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ اکبر کی داڑھی بڑھ گئی تھی۔ 3 آدمیوں کا یہ شکستہ قافلہ جس کے ساتھ کوئی سامان نہیں تھا، ویران گزرگاہوں کو عبور کرتا رہا۔ ہم نے درمیان کی آبادیوں کی بجائے ویرانوں سے گزرنا پسند کیا۔ راستے میں سمینہ کی وجہ سے خاصی دقت پیش آئی۔ اس کے پیر میں چھالے پڑ گئے، مگر وہ چلتی رہی۔ درشہوار کی فراہم کی ہوئی اعلیٰ قسم کی غذا، مشروبات اور پھل اسے سنبھالے ہوئے تھے۔ سمینہ ناز و نام میں پروان چڑھی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ کبھی اتنا طویل سفر پیدل بھی کرنا پڑے گا۔ ہم 2 دن اور 2 راتیں سفر کر کے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ سامنے ایک دریا رواں تھا، چھوٹی موٹی پہاڑیاں تھیں، گھنا سبزہ تھا، آبادی یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ سامنے وہ رفیع الشان کھنڈر تھے۔ کسی زمانے میں یہاں بڑی رونق ہوگی، اب وہاں ہو کا عالم طاری تھا۔ قلعے کی شکستہ در و دیوار اپنی عظمت و شوکت کی المناک داستانیں دہرا رہے تھے۔ مختلف قسم کے پرندوں کا وہاں راج تھا۔ قلعے میں داخل ہونے میں ہم نے کچھ دیر نہیں لگائی۔ سمینہ نے سب سے پہلے میرے لیے ایک جگہ کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔ اکبر دریا کے کنارے چلا گیا، جہاں اس نے غسل کیا۔ تھوڑی دیر میں درشہوار نے ضروریات کی چیزیں مہیا کر دیں۔ ایک گڑھا، 3-4 لوٹے، مٹی کے برتن، چٹائیاں اور چادریں۔ گرمی کا موسم تھا، ایسی خاص گرمی بھی نہیں۔ اکبر کے آ جانے کے بعد میں نے بھی دریا کے کنارے غسل کیا اور قلعے میں نماز پڑھی۔ اکبر میرے ساتھ جماعت میں شریک تھا۔ غالباً بہت عرصے بعد اس قلعے میں انسانی آوازیں گونجی تھیں۔ میری تلاوت سے قلعے کے بامودر گونج اٹھے۔ سمینہ پر وجد کی کیفیت طاری تھی۔ پھر درشہوار کھانا لے آئی۔ سمینہ نے ایک خانہ دار عورت کی طرح کھانے کو سلیقے سے رکھا، پلیٹیں دھوئیں اور نماز پڑھی۔ دریا کے کنارے رات گئے میں اکبر، سمینہ اور درشہوار کے ساتھ گھومتا رہا۔ یہ جگہ بڑی پرفضا تھی۔ درشہوار اکبر اور سمینہ سے روپوشی رہی۔ رات گزر گئی تو ہم اپنے ٹھکانے پر آ گئے۔ اکبر مجھ سے کچھ دور اور سمینہ خاصی دور سو گئے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو میں نے آنے والے حالات کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک وظیفہ آیا۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر وہ وظیفہ شروع کر دیا۔ میرے اس وظیفے سے چند موکل حاضر ہوئے۔ میں نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایس پی ماتھر کے گھر جا کر ان کانڈات کو گھیر لیں اور میرے دوسرے حکم کا انتظار کریں۔
اس عمل سے فارغ ہو کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد میری بصارت نے میلوں کا سفر طے کر لیا۔ درمیانی رکاوٹیں دور ہوتی چلی گئیں۔ میں قلعے میں بیٹھا ایس پی ماتھور کے مکان کے اس حصے کو بخوبی دیکھ رہا تھا جہاں اون کارنات اپنے کسی بھگوان کی مورتی کے سامنے ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھے بیٹھا مالا جاپ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اسی کمرے کے ایک کونے میں مجھے بیرسٹر راشد حسین نظر آیا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت اور بے بسی جھلک رہی تھی۔ بھگوان کی مورتی کے سر پر جلتے ہوئے دیے کی روشنی میں کمرے کا ماحول بڑا پراسرار نظر آ رہا تھا۔ میرے موکل اون کارنات کے سر پر سوار تھے مگر راشد حسین کی نظریں انہیں نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ میں کچھ دیر تک اون کارنات کی ماہیت کو غور سے دیکھتا رہا۔ جب اس کی ماہیت ختم نہیں ہوئی تو میں نے اپنے موکلوں کو حکم دیا، وہ جو کونے میں دبکا بیٹھا ہے اس کی سمت جاؤ۔ میرے موکل تیزی سے پلٹے اور راشد حسین کو پکڑ کر اسے زدوکوب کرنا شروع کر دیا۔ راشد حسین جو موکلوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا اس اچانک افتاد پر بوکھلا گیا اور ہذیانی انداز میں چیخنے چلانے لگا۔ اس کی خوفزدہ آنکھیں چاروں طرف دیکھ رہی تھیں لیکن میرے موکل برابر اسے تنگ کرنے میں مصروف تھے۔ راشد حسین کی چیخو پکار بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر مدد کے لیے چلا رہا تھا۔ دوسری طرف اون کارنات کے عمل میں خلل پڑا تو اس کے چہرے پر ناخوشگوار تاثرات ابھر آئے۔ ایک دو بار اس نے ہاتھ کے اشارے اور ہوں ہوں کر کے راشد حسین کو شور و غل بند کرنے کو کہا لیکن راشد حسین کو بھلا اتنا ہوش کہاں تھا جو وہ اس کی ہدایت پر عمل کر سکتا۔ وہ اس انداز میں اچھل کود کر رہا تھا جیسے اس کے جسم پر شہد کی مکھیوں نے یلغار کر دی ہو۔ اون کارنات کے چہرے پر غصے، تشویش اور کرب کے تاثرات نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ اسے اپنے ورد میں دشواری پیش آ رہی تھی اور یہی میں چاہتا تھا۔ اکثر وظائف اور جاب میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ عامل کامل سکون سے رہے، کوئی مداخلت نہ ہو، اسے درمیان میں گفتگو نہ کرنا پڑے۔ اگر درمیان میں کوئی مداخلت ہو جاتی ہے تو ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ یہ عمل لوٹ بھی سکتا ہے اور پھر اسے نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے فضا ہموار کرنا پڑتی ہے۔ اون کارنات کے لیے جب شور و غل ناقابل برداشت ہو گیا تو وہ آنکھیں کھول کر دہاڑا، پاپی بند کر اپنی یہ بکواس۔ لیکن راشد حسین برابر چیخے جا رہا تھا۔ اون کارنات کو میں نے بڑے جھلائے ہوئے انداز میں مرگ چھالا سے اٹھ کر راشد حسین کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ٹھیک اسی وقت ایس پی ماتھور شب خوابی کے لباس میں ملبوس بوکھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے پہلے سہمی ہوئی نگاہوں سے راشد حسین کو دیکھا، پھر اون کارنات سے پوچھا، مہاراج اسے کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ نے اسے کوئی کشٹ دیا ہے؟ اس کی چیخو پکار نے میرا سارا کھیل بگاڑ دیا ہے ماتھور جی۔ اون کارنات نے بدستور راشد حسین پر نظریں جمائے ہوئے ماتھور کو جواب دیا، میں بھی یہی وچار کر رہا ہوں کہ اسے بیٹھے بٹھایا جانا کیا ہو گیا ہے، کہ کہیں یہ اسی میاں جی کی شرارت تو نہیں مہاراج؟ ایس پی ماتھور جو ایک بار پہلے بھی میری طاقت کا حیرت انگیز کرشمہ اپنی زبان بندی کی صورت میں دیکھ چکا تھا، لکنت سے بولا۔ اس کے چہرے پر اچانک زردی پھیلنے لگی۔ ہو سکتا ہے، سب کچھ ممکن ہے، میں ابھی اپنے بیروں سے پتہ کرتا ہوں۔ اون کارنات نے ایس پی کی بات سن کر چونکتے ہوئے کہا، پھر اس کے ہونٹ دوبارہ متحرک ہو گئے۔ غالباً وہ کسی منتر کا جاپ شروع کر چکا تھا، لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا، میں نے اپنے موکلوں کو دوسرا حکم دیا، اس مردود پنڈت کو اس وقت تک تنگ کرتے رہو جب تک یہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ میرے حکم کی دیر تھی کہ میرے موکل راشد حسین کو چھوڑ کر پنڈت اون کارنات سے لپٹ گئے اور اس کے بے داغ سر پر انہوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ اون کارنات بوکھلا کر بھاگا لیکن موکلوں نے اسے جکڑ لیا اور اپنا عمل اور تیز کر دیا۔ پنڈت اون کارنات کی چیخو پکار سے کمرہ گونجنا شروع ہوا تو ماتھور گھبرا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ راشد حسین اب پھٹی پھٹی نظروں سے اون کارنات کو فضا میں تل ملا کر ہاتھ پاؤں مارتے دیکھ رہا تھا۔ مہاراج، راشد حسین نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب تیرے کارن ہوا ہے۔ اپرادھی، اون کارنات نے چلاتے ہوئے جواب دیا، تو نے میری تپسیا برباد کر دی۔ اون کارنات کی حالت ہر لحظہ ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ جب تک اس لہیم شہیم پنڈت کا بس چلا وہ سر پر پڑنے والی ضربات کو برداشت کرتا رہا، پھر نڈھال ہو کر فرش پر گر پڑا اور کراہتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ راشد حسین کی حالت دگرگوں تھی۔ اس کی نظروں میں سارے جہاں کا خوف سمایا ہوا تھا۔ وہ بار بار آوازیں دے رہا تھا لیکن اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے لیے اب اس کھیل میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہ گئی تھی، اس لیے میں نے اپنے موکلوں کو رخصت کیا اور آنکھیں کھول کر جائے نماز سے اٹھ کر اپنے بستر پر آ گیا۔ اس رات مجھے بڑی پرسکون نیند آئی۔ دوسرے روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حسب معمول میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی، پھر ٹہلنے کے لیے باہر چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو اکبر میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پریشانی میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میں نے اسے بے تابی اور بے قراری کے عالم میں دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے اکبر، خیریت تو ہے؟ شاہد میاں، سمینہ ہذیان بک رہی ہے، اس کی حالت بہت ناگفتوع ہے، پھر کوئی چکر چل گیا ہے، یہ ہم لوگوں کی مصیبتیں کب ختم ہوگی؟ اکبر نے بے چینی سے کہا، کدھر ہے سمینہ؟ تم حوصلہ کرو، میں یہاں موجود ہوں، گھبراتے کیوں ہو؟
میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اکبر مجھے سمینہ کے پاس لے گیا جو ایک ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے ایک چٹائی پر اول فول پک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو میرے منہ سے بے ساختہ ایک قہقہہ نکل گیا۔ قلعے کے در و بام اس قہقہے کی باز گشت سے گونج اٹھے۔ خوب، میں نے اس شکستہ عمارت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہاں بہت اچھے دن گزریں گے۔ اے اجنا، میرے دوستوں، کیا تمہیں نہیں معلوم یہاں کون ٹھہرا ہوا ہے؟ اکبر نے میری طرف حیرانی سے دیکھا کہ میں کس سے مخاطب ہوں۔ اکبر، یہاں ہم اکیلے نہیں ہیں، ایک پورا قبیلہ یہاں موجود ہے۔ اب خوب گزرے گی، تم دیکھ رہے ہو مگر تم نہیں دیکھ سکتے۔ انہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے۔ میں نے اکبر سے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اس موقع کی ایک آیت پڑھنے کے بعد میرے سامنے اجنا موجود تھے۔ ان کے چہرے پر ہم لوگوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ان سب نے بیک وقت جواب دیا۔ میں پوچھتا ہوں اس لڑکی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے گرجدار آواز میں کہا۔ اس نے ہمارے مرشد کی جائے استراحت پر قبضہ کیا ہے، ایک جن نے آگے بڑھ کر جواب دیا۔ کیا اسے یہ بات معلوم تھی؟ ظاہر ہے اسے نہیں معلوم تھی، میں نے کہا، مگر اسے یہ بات معلوم ہونا چاہیے تھی۔ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ اس جن نے نخوت سے پوچھا۔ میں کون ہوں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے در شہوار نظر نہیں آئی۔ غالباً وہ ناشتے کی فراہمی میں کہیں گئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے آواز دی، در شہوار، تم فوراً آ جاؤ۔ چند لمحے اور گزرے کہ در شہوار حاضر ہو گئی۔ اجنا نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ میں نے اسی جن سے پوچھا، تم نے اسے دیکھا نہیں تھا؟ نہیں، ہم نے اسے پہلی بار دیکھا ہے۔ ہم لوگ الصبح اجمیر سے حضرت خواجہ کی زیارت کر کے یہاں آئے ہیں۔ یہاں انسانوں میں کوئی نہیں ٹھہرتا، عرصے سے ہم لوگ یہاں مقیم ہیں، مگر آپ کون ہیں؟ اس بار اس نے قدرے نرمی سے پوچھا۔ دری بولنے کے لیے مسترب نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، دری، انہیں بتاؤ کہ ہم کون ہیں۔ در شہوار نے اپنی شیریں آواز میں کہا، اے رفیقوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم لوگ یہاں مقیم ہو، نہیں تو میں اپنے بزرگ میاں شاہد کو ضرور بتا دیتی اور سمینہ کو بھی مطلع کر دیتی۔ میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ تم ایک جلیل القدر بزرگ چھوٹے میاں صاحب سے ہم کلامی کی سعادت حاصل کر رہے ہو، اجنا جن کی خدمت گزار اور روحیں جن کی اطاعت گزار ہیں۔ تم نے یہاں سے شمال میں 4 دن کی مسافت پر واضح ایک پہاڑ کے بڑے میاں صاحب کا نام سنا ہوگا۔ یہ اسی آستانہ فیض کے سلسلے کے دوسرے بزرگ ہیں۔ ان میں سے ایک بوڑھا جن آگے بڑھا جو ان کا مرشد تھا۔ اس کے انداز میں ایک جلال تھا۔ اس نے کہا، مگر ہم یہ کس طرح یقین کر لیں کہ تم جو کچھ کہہ رہی ہو درست ہے؟ صرف ایک بات درست ہے کہ تم ہم میں سے ایک ہو۔ اے مرشد، آپ کی بصیرت کہاں گئی ہے؟ کیا اللہ والوں کو پہچاننے کے لیے کسی شناخت کی ضرورت پڑتی ہے؟ مجھے حیرت ہے کہ آپ تلخی کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ در شہوار نے خفگی سے کہا، نہیں دری، میں انہیں مطمئن کیے دیتا ہوں۔ یہ جو سمینہ پر ایک مسخرہ قابض ہے، میرا خیال ہے کہ اسے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ میں نے تشری سے کہا اور قبل اس کے کہ در شہوار مجھے کوئی جواب دیتی، میرے ایک اشارے پر سمینہ نے جھجری لی۔ اس پر قابض ایک نوجوان جو شکل و صورت سے عاشق مزاج معلوم ہوتا تھا اور بہت وجیح تھا، سمینہ کے جسم سے نکل کر زمین پر لوٹنے لگا اور اس نے بے تحاشا چیخنا شروع کر دیا۔ اسے معاف کر دیجئے، بوڑھے جن نے کچھ توقف کے بعد کہا، یہ بہت ہے اور ہم سب معذرت خواہ ہیں۔ یہ کرامت کوئی صاحب علم و فضل ہی کر سکتا ہے۔ آپ ہمارے مہمان ہیں۔ آپ کا شکریہ، مگر کیا یہ مناسب ہوگا کہ جب تک ہم لوگ یہاں موجود ہیں یہ مختصر سی جگہ ہمارے لیے وقف کر دی جائے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں ہے نیک بزرگ، میں ہدایت کیے دیتا ہوں، آپ اطمینان سے یہاں قیام فرمائیں۔ میری ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، قیام و طعام کا بندوبست ہماری طرف سے ہوگا۔ بوڑھے جن نے التجا آمیز انداز میں کہا۔ میں نے در شہوار کی طرف دیکھا، اس نے آنکھوں کے اشارے سے اپنی منظوری کے لیے کہا اور میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ میں نے بوڑھے جن سے کہا کہ وہ اسی طرح جنوں کے غولوں کو آنے سے منع کر دیں اور ہماری کسی معاملے میں کوئی دلچسپی نہ لیں۔ بوڑھے جن نے ہماری خاطر و مدارت میں کوئی کمی نہ کی۔ اس نے کئی بار شاندار ضیافتیں کی۔ جنوں کا یہ قبیلہ پہاڑی والے قبیلے کی طرح زیادہ پڑھا لکھا اور مہذب نہ تھا، وہ عام جن تھے۔ ان میں ابو الحسن جیسا کوئی عالم موجود نہیں تھا۔ بوڑھے جن نے اس قلعے کے متعلق مجھے کئی دلچسپ داستانیں سنائیں۔ اس نے بتایا کہ قلعے کے مکینوں کی روحیں اب بھی اس قلعے میں گھومتی رہتی ہیں۔ قلعے کے سب سے شاندار وسیع ہال میں کوئی جن جانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ وہاں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی دربار منعقد ہو رہا ہو۔ میں نے اس بوڑھے کو نہیں بتایا کہ روحوں کو طلب کرنے میں مجھے کتنا ملکہ ہے۔ میں عموماً خاموشی رہا کرتا تھا۔